دو جو ہیں وہ بیوروکریٹ ہیں اور دو پولیٹیشنز ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا وہ اتفاق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پی ڈی ایم ہے، ایک تو یہ چاہتی ہے کہ نیوٹرل بندہ ہو، بیوروکریٹ نہ ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو نگران حکومت کی ہمیں نگرانی کرنی پڑے۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ خان کو الیکشن سے دور رکھنا ہے۔ خان کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو خان کو نااہل کر دیا جائے یا الیکشن ہی نہ ہو۔ اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن کرواتے ہیں تو خان تو پاور میں آئے گا، اور نااہل کرنے کے لیے کوئی سالڈ چیز نہیں مل رہی، اس لیے جو نگران حکومت آ رہی ہے اس کو اتنی امپاور کیا جائے کہ وہ اگر رہے بھی صحیح اور ماشاء اللہ کی ضرورت بھی نہ پڑے اور تو کام چلتا رہے۔ ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب وہی سٹنٹ کھیل رہے ہیں جو انہوں نے 13 کے الیکشن میں ایکس سی ایم کیے تھے اور بڑی میجورٹی لی تھی۔ اب عوام جو خالی لیپ ٹاپ کے اوپر اکتفا نہیں کرے گی، 40 کروڑ روپے کا جھنڈا لگا رہے ہیں، اس کا مقابلہ نہیں ہوگا۔ مقابلہ یہ ہوگا کہ ٹیکنالوجی کس کے پاس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حسام رانا، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر جرنلسٹ علی طلعت چودھری صاحب۔ ان کا ملکی سیاست پہ بڑی گہری نظر ہے ان کی، یہ دیکھ رہے ہیں کہ پل پل میں کیا ہو رہا ہے، کون کدھر کروٹ بدل رہا ہے، کون کس کے پلڑے میں جا رہا ہے اور پی ڈی ایم میں کیا چل رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے ان کو تکلیف دیا، چلتے ہیں ان کی طرف اور کرتے ہیں ان سے بات کہ آیا کہ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے، نگران سیٹ اپ میں کون وزیر ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، اور اس کے بعد جو کل سینٹ میں بل پیش کیا گیا ہے اس کے بارے میں ان کا کیا رد عمل ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلا آپ سے جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ جی پی ڈی ایم میں سننے میں آ رہا ہے کہ کشمکش بڑھتی جا رہی ہے، نگران کشمکش بڑھتی جا رہی ہے یا حالات پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں یا آپس میں لڑائی بڑھتی جا رہی ہے؟ وہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، کشمکش کشیدہ ہو رہی ہے یا لڑائی کی طرف جا رہے ہیں؟ کس بات پہ ان لوگوں کا اتفاق نہیں ہو رہا؟ بیسک ایشو کیا ہے؟ اصل میں جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ خان کو الیکشن سے دور رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب خان کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو خان کو نااہل کر دیا جائے یا الیکشن ہی نہ ہو۔ اب جو نگران حکومت کو اتنی زیادہ پاورز دی جا رہی ہیں، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو 1972 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کو سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی گئی اور ضیاء الحق صاحب آئے تو انہوں نے وہ کہا جی میں 90 دن کے لیے آیا ہوں اور بعد میں پھر الیکشن کروا دوں گا۔ اور پھر جب 90 دنوں کے بعد ساری سروے ہوئے، ایجنسیز نے رپورٹ دی تو انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پاپولیرٹی آج بھی اتنی زیادہ ہے کہ اگر اوپن الیکشن ہوتے ہیں تو وہ 60 سے 70% ووٹ ایزیلی لے سکتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے حکومت لمبی کر لی اور پھر آپ نے دیکھا کہ 1985 میں جا کے انہوں نے ریفرینڈم کرایا اور جنیجو صاحب کی حکومت آئی اور جنیجو صاحب نے جنیوا میں اور رشیا میں کچھ ایگریمنٹس کیے اور وہ جیسے ایگریمنٹ ہوئے اور ریاض صاحب نے ناراضگی کا برہمی کا اظہار کر کے سائلنٹ کر دیا، اور پھر 88 میں محترمہ بے نظیر کے ساتھ 18 رکنی جو یا 18 شکی معاملات کے اوپر ایگریمنٹ ہوا اور اس کے بعد پھر حکومت ان کو دی گئی۔ اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن کرواتے ہیں تو خان تو پاور میں آئے گا، اور نااہل کرنے کے لیے کوئی سالڈ چیز نہیں مل رہی، تو سالڈ چیز نہیں مل رہی اس لیے جو نگران حکومت آ رہی ہے اس کو اتنی امپاور کیا جائے کہ وہ اگر رہے بھی صحیح اور ماشاء اللہ کی ضرورت بھی نہ پڑے اور تو کام چلتا رہے۔ یہ سب سے بڑا پرابلم چل رہا ہے۔ اور نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ پہلے وہ خواجہ آصف کو لانا چاہ رہے تھے، پھر اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب کا بھی نام تھا، پھر جو ہمارے اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کو لانے کی کوشش کی گئی، تو اس کے اوپر بھی کچھ جگہ سے جو ہے عدم اعتماد کا اظہار آیا۔ تو اب جو ہے نا کوئی خاص دو جو ہیں وہ بیوروکریٹ ہیں اور دو پولیٹیشنز ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا وہ اتفاق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیسیکلی جو پی ڈی ایم ہے، ایک تو یہ چاہتی ہے کہ نیوٹرل بندہ ہو، بیوروکریٹ نہ ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو نگران حکومت کی ہمیں نگرانی کرنی پڑے۔ اب مریم نواز صاحبہ جتنا عرصہ پاکستان کے اندر رہی ہیں ان کا ذکر نہ کیا جائے تو پھر مزہ نہیں آئے گا۔ وہ اپنی طرف سے ہر چیز سیٹ ویٹ کر کے اپنا پیپر ڈیزائن وغیرہ کروا کے چلی گئی ہیں۔ ان کا قریب ہے کہ جیسے ایگزام اناؤنس ہوں گے میں آؤں گی تو پیپر تو مجھے یاد ہوگا تو میں لکھ دوں گی، لیکن پیپر تو انہوں نے سیٹ کر لیے، دیکھ لیا، اس کی تیاری نہیں کر رہی ہوں، باہر جا کے بیٹھ گئی ہیں، تو ان کو بھی بڑا ٹف ٹائم ملے گا۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی علیحدہ سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں پنجاب کے اندر، لیکن سوری میں ادھر آپ کو روک رہا ہوں کہ نون لیگ تو کہہ چکی ہے کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ رانا ثناء اللہ نے انٹیریئر منسٹر جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم ہر سیٹ پہ اپنا امیدوار کھڑا کریں گے۔ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی تو کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتفاق رہے گا؟ نہیں، بالکل اتفاق رہے گا، اور وہ کھلم کھلا جو ہے جس طرح پہلے ایز اے اوپوننٹ ایک مقابلہ بازی الیکشن ہوتے تھے یہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ یہ تو ابھی آپ صرف 9 اگست تک کا ذرا انتظار کریں اور اس کے بعد پھر آپ ان کے اندر جو وہ گردن سے کھینچ دوں گا، لاہور کی سڑکوں پہ لپیٹوں گا اور یہ کروں گا، ہاں جی، وہ سارے جملے جو ہیں آپ کو دوبارہ سننے کو ملیں گے۔ دوسری طرف کل سینٹ میں ایک بل پیش کیا گیا ہے کہ پرتشدد واقعات میں جو پارٹی شامل ہوگی اس کا جو ورکر شامل ہوگا
پارٹی کو نااہل کیا جائے گا، چیئرمین کو، پارٹی چیئرمین کو بھی نااہل کیا، پارٹی کو ختم کیا جائے گا، چیئرمین کو نااہل کیا جائے گا، ورکرز کو سزائیں دی جائیں گی، سارا معاملہ. اس کے بعد ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس پہ پابندیاں لگا کے اس کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس بارے میں کیا ہے کہ اس کی پیپلز پارٹی نے مخالفت کیوں کی اور JUIFA نے مخالفت کیوں کی؟ سر دیکھیں، بیسیکلی یہ بل لانچ کیا جا رہا تھا ایک اسپیسیفک بندے کو، قاسم کبا کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن اس کا تو کڑا وقت جو ہے نا وہ گزر چکا ہے. اب باری ہے اگلے لوگوں کی. تو یہ جو بل ہے یہ باقی لوگوں کے لیے بھی بڑا سخت ثابت ہوگا، اور پھر وہ کہتے ہیں جو گڑھا کھوتا ہے اسی کے اندر گرتا ہے. یہ مثال ویسے عمران خان صاحب کے اوپر بھی دی جاتی ہے کہ پیکا آرڈیننس یہ لے کر آئے تھے ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کا. تو اور ویسے بھی یہ جو بل پاس کروانا چاہ رہے تھے، یا جن کی یہ کوشش ہے کہ خاص طور پر ڈیجیٹل میڈیا والے سیکشن کو کہ اس کو کنٹرول کر لیں گے، تو یہ ان کی پھر غلط فہمی ہے. ڈیجیٹل میڈیا نہیں کنٹرول ہونے والا. ہاں اس کو تھوڑا سائڈ لائن کیا جا سکتا ہے، تھوڑا تراشا خراشا جا سکتا ہے، ہر چیز کی گنجائش ہوتی ہے. آپ اس کو بند کرنے کی بجائے اس کو ٹرین کریں، اس کو پالش کریں، آپ کے ملک کی اکانومی میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا. لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ سارے فیصلے جو ہے نا وہ ڈنڈے اور بندوق کی نوک پہ ہوتے ہیں. ہمارا جو دل چاہے گا ہم وہی کریں گے. ہمارے جگیردار وڈیرے آج تک یہ کرتے آئے ہیں. آپ دیکھیں نا، ابھی جو جج صاحب کی محترمہ نے کیا ہے، ایک بچی نے کبھی کہہ دیا ہوگا کہ میڈم میں نے آج یہ کام نہیں کرنا، میں تھک گئی ہوں، تو اس نے مار مار کے کام کروایا. یا یہ کبھی غلطی سے یہ کہہ دیا ہوگا آج میرے کھانے کو دل کر رہا ہے، تو اس کو مار مار کے بھوکھا رکھا. جگیردار نظام ہے نا. تو ہمارے یہاں جتنے بھی یہ سندھ پنجاب بلوچستان کے اندر وڈیرے جگیردار ہیں، ان کو اپنی مرضی کرنے کی عادت ہے. تو اس مرضی کے چکر میں وہ چاہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ ہماری مرضی سے، ہمارے طریقے سے چلے. تو وہ نہیں چلے گا. آپ لوگوں کو بھی بہت ساری جگہوں پہ پارٹیز کی انوگریشن میں بلایا جاتا ہے، تو آپ بلاگ تو آ کے اپنی مرضی سے کرتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں، آپ فوٹیجز بناتے ہیں. تو اسی طرح ہر ایک بندے کا ہے. آپ ان کے دل میں زبردستی خوف تو بٹھا سکتے ہیں، لیکن محبت یا اپنے لیے اچھے پوائنٹس نہیں آپ کر سکتے جب تک کہ آپ کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی. سر دوسری طرف مدت سے 2 سے 4 دن پہلے جو ہے اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں تاکہ الیکشن میں 90 روز مل جائیں، 60 نہ 90 ملیں. آیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ 90 روز میں یہ اپنا جو بھی ہے موقف وہ عوام کے سامنے رکھ سکیں گے؟ اگر یہ 60 دن میں نہیں رکھ سکیں گے تو 90 دن میں رکھ لیں گے؟ سر رکھ ہی نہیں سکتے نا. شہباز شریف صاحب اپنے ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب وہی اسٹنٹ کھیل رہے ہیں جو انہوں نے 13 کے الیکشن میں ایکس CM کیے تھے اور بڑی میجورٹی لی تھی. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ شاید ہمیں ویسے ووٹ مل جائے گا. اب ایسا ووٹ نہیں ملے گا، کیونکہ اب عوام جو خالی لیپ ٹاپ کے اوپر اکتفا نہیں کرے گی. اب جو لوگ بے روزگار ہیں، لاکھوں لوگ جو ہے وہ نوجوان، اسکلڈ پرسن، ایجوکیٹڈ، ٹیکنیکل، ٹرینڈ لوگ جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں. ہر تیسرے بندے سے پوچھو وہ کہتا ہے یار پاکستان کے اندر کچھ نہیں، ہم نے باہر جانا. میں تو بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی کہا ہے کہ ڈر اس وقت سے کہ جب پاکستانی قوم جو ہے وہ ڈنکی لگا کے انڈیا جانے کی کوشش کرے. ابھی آپ دیکھیں گجرات سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ انہوں نے $60 ارب کی جو ہے وہ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. IT سینٹرز بنا رہے ہیں. دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز اور یونیورسٹیز اپنے اپنے کیمپسز وہاں بنا رہی ہیں، اپنے اپنے ہیڈ آفیسز بنا رہے ہیں. تو جو آج سے 10 سال 15 سال بعد جو مقابلہ ہوگا وہ اسی چیز کا ہوگا. جس طرح ابھی ہمارے یہاں 40 کروڑ روپے کا جھنڈا لگا رہے ہیں، اس کا مقابلہ نہیں ہوگا. مقابلہ یہ ہوگا کہ ٹیکنالوجی کس کے پاس ہے اور ایجوکیٹڈ لوگ کس کے پاس ہیں، بے روزگاری کدھر ہے، روزگار کدھر ہے. اس چیز کا مقابلہ ہوگا. تو جب یہاں لوگ بے روزگاری ہوگی، لوگ بھوک سے مر رہے ہوں گے، تو وہ آپ کو تھوڑی ووٹ دیں گے. سر خواجہ آصف نے آج سے کوئی 2-4 دن پہلے ایک پنڈورا باکس کھولا تھا کہ جی ہمیں جو ہے منصور علی خان صاحب کے ساتھ بیٹھے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی ہمیں تو اپریل 2019 میں گورنمنٹ آفر ہو گئی تھی کہ آپ پنجاب کی گورنمنٹ لے لیں، 2-3 ماہ میں آپ کو وفاق کی گورنمنٹ بھی دے دیں گے دسمبر میں. پھر ہمیں دوسری آفر جو ہے 2021 میں ہوئی، تو لیکن ہم نے نہیں لیا. بعد میں ہمیں مجبوراً یہ گورنمنٹ دی گئی. بیسک وہ یہ پیغام دینا کس کو چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ دھمکیاں پہ اتر آئے ہیں؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو عوام ان سے ناراض ہے، خفا ہے، اور جو ان کے دلوں میں نفرت بڑھ گئی عوام کی PDM کے حوالے سے، وہ اس کو ایک تو کم کرنا چاہ رہے ہیں. پہلی جو ایک پازیٹیو چیز نظر آتی ہے. دوسری چیز نظر یہ آتی ہے کہ وہ جنرل عاصم صاحب سے ناراض ہیں، کسی نہ کسی بات پہ وہ ناراض ہیں. جو انہوں نے سوچا تھا کہ یہ ہم ان سے کروا لیں گے وہ نہیں کر رہے. تیسری جو چیز ہے وہ جنرل عاصم صاحب کو، جو ہمارے چیف آرمی اسٹاف ہیں، ان کو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیں اگر اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جا رہا ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ نے آفر کی تھی، تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر تو پھر بیوروکریسی، سیول اور ملٹری بیوروکریسی، اور ملٹری بیوروکریسی کے اندر ہمارے چیف آرمی اسٹاف بھی آتے ہیں، ہمارے DG ISI آتے ہیں، ہمارے باقی DGs وغیرہ، سیکٹریز وغیرہ آتے ہیں. تو اس وقت جب یہ جن ڈیٹس کی بات کی جا رہی ہے، اس وقت DG ISI جنرل عاصم منیر باجوہ صاحب تھے. تو اب یہ ان کو بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے کوئی کام نکلوانا چاہ رہے ہیں. یہ تو چیف صاحب کو پتا اور خواجہ آصف صاحب کو پتا، لیکن خدشات جو ہے وہ اس طرح کے ظاہر کیے جا رہے ہیں. کیا یہ
جو بھی خواجہ آصف صاحب کے ارادے ہیں یا جو بھی پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ پیغام جب پہنچے گا اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا کہ یا پھر اس پہ بھی شٹ اپ کال آ جائے گی؟ سر دیکھیں دو سمپل سی باتیں ہیں. اگر عملی جامہ پہنایا جاتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ ایک جو پارٹی اس وقت تذبذب کا شکار ہے اس کو اور ذرا لتاڑیں بچھاڑیں, اور شٹ اپ کال آتی ہے تو سموتھ چیزیں چلے گی, اور جہاں پہ پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, تو وہ شٹ اپ کال ہو جائے گی اور چیزیں سامنے آ جائیں گی. بہت شکریہ ناظرین, جیسا کہ آپ نے علی طلعت چودھری صاحب کی گفتگو سنی. اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں. تب تک اپنے ہوش و سامرانوں کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.